میں محفل پاک میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ وہ سے قبل آپ نے الحاج ملک محمد امین صاحب قادری سے یہ بات سن لی کہ سفر المظفر میں بہت سے اولیاء کاملین کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں۔ ان کاملین میں سے اور ان راسخین میں سے ایک بڑا نام قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضرت سیدنا داتا رحم بخش علی بن عثمان الحلویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے عرس مبارک کی تقریبات ماہ سفر کے دوسرے عشرے کے آخر میں 3 دن متبادل لگاتار آپ کے عرس شریف کی تقریبات جاری و ساری رہتی ہیں، اور 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و مقدس بریلوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک بریلی شریف میں ہندوستان میں بڑی آبوتاب کے ساتھ 3 دن لگاتار منعقد ہوتا ہے، اور ماہ سفر المظفر کے آخر میں 28 سفر المظفر کو ہندوستان میں سرہند شریف میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور ماہ سفر المظفر کے بالکل آغاز میں 7-8 سفر المظفر کو سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی تاجدار گولڈا شریف آفتاب چشتیاں علیہ رحمت و رضوان کا عرس گولڈا شریف میں منایا جاتا ہے، اور بہت سے اولیاء کاملین کے آراس مبارکہ منائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ چونکہ اس مہینے کی نسبت اولیاء کاملین سے ہے اور اسے اولیاء اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ وہ نفوس قدسیہ جو اپنے مزارات میں آرام فرما ہیں، جن کے عرس میں جانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح میں اور قرآن مجید کی زبان میں ان لوگوں کا ایک ٹائٹل ہے، ان لوگوں کا ایک عنوان ہے، اور وہ ٹائٹل اور وہ عنوان ہر صاحب ایمان کا جاننا ضروری ہے کہ ان تمام ہستیوں کو، ان تمام نفوس قدسیہ کو قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ان تمام ہستیوں کو اولیاء اللہ کا ٹائٹل رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ جو لوگ اولیاء کرام کے آراس مبارکہ میں حاضری نہیں دیتے بلکہ حاضری دینے والے ان کے فتووں کی زد میں آتے ہیں، اور وہ سرے سے ان ہستیوں کی برکات، ان کی عظمت اور ان کی بارگاہ میں جانے سے جو فیض ملتا ہے، ایک طبقہ سرے سے اس کا انکار کرتا ہے
اور اس پر فتوے صادر کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگوں نے ایک لفظ ایسا نکالا ہے جس لفظ کو استعمال کر کے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کوئی اللہ کے مد مقابل ہیں، معاذ اللہ، یا لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، خدا کی طرف نہیں آتے، جس سے یہ غلط فہمی دل میں جنم لیتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہے، صراط مستقیم سے دور کرتی ہے، اور وہ راہ حق، وہ صراط مستقیم جس کو قرآن و حدیث میں اجاگر کیا ہے، یہ پروپیگنڈے سن سن کر اور یہ کلپ سن سن کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ زندہ ہوں تو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی خبروں پہ جاتے ہیں، تو یہ تو بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں۔ میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ آپ کو قرآن مجید کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں، اور عام طور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں۔ یہ تین لفظ استعمال کر کے تو حضور کے غلاموں کو اولیاء اللہ سے دور کیا جاتا ہے، اور ان کے وجود کی عظمتوں کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جن کو لوگ پیر فقیر کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں، نقشہ ذہن میں یہ بیٹھتا ہے شاید یہ کوئی الگ تھلگ ایک جماعت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے باقاعدہ ان ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں اجاگر فرمایا۔ کسی زمانے میں ان کو من دون اللہ لوگ کہتے تھے، من دون اللہ، اور اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اولیاء اللہ اور بتوں کو برابر قرار دیتے تھے۔ یہ میں قدیمی زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب اس کا رخ بدل گیا۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ جو ہیں من دون اللہ ہیں، اور بت جو ہیں اور اولیاء اللہ یہ برابر ہیں۔ حالانکہ ذرا تصور کیجئے کہ اولیاء اللہ اور بت برابر کیسے ہو گئے؟ بتوں کی تو قرآن مذمت کر رہا ہے، بتوں کی قرآن مذمت کرتا ہے۔ یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گے بت، جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، پتھر لکڑ کی مورتیاں بنا کر لوگ ان کو پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ کہاں بت اور کہاں اولیاء اللہ؟ جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھر اس قسم کی باتیں بھی کرتا ہے کہ بتوں کو اور اولیاء اللہ کو برابر کر کے دکھاتا ہے اور بتلاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کے درس قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیتوں کی روشنی میں میں صرف یہ نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کے کہنے پہ اور کسی سے متاثر ہو کر، کسی کے کلام سے، کسی کی گفتگو سے، کسی کی کتابوں کو دیکھ کر، تو کسی اللہ کے ولی کے معاملے میں اگر دل میں تمہارے میل آ گیا تو پھر بخاری شریف کی یہ حدیث ذہن میں رکھنا۔ قبل اس کے میں قرآنی آیات پیش کروں، اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیں، یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کے اندر ہے۔
میں نے ایک آیت کریمہ سے مضمون بتا دیا کہ قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے. قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ سارے بولیں اولیاء. اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے. بہت سیدھا اور آسان سا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست، اللہ کے قریب. فاروق آباد والوں ذرا سوچو، آخر کوئی ان کی عظمت ہے، کوئی شان ہے یا نہیں کہ بے نیاز رب خود قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرما رہا ہے اللہ کا معنی ہے آگاہ ہو جاؤ. ایک معنی اس کا خبردار، ایک اس کا معنی غور سے سنو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بے نیاز رب کہہ رہا ہے. میں اپنے تمام نوجوان بیٹوں، بھائیوں، عزیزوں سے عرض کروں گا کہ آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے. اہم بات ہے جبھی تو رب ذوالجلال نے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غور سے سنو. جو بات آنے والی ہے بڑی اہم بات ہے. پوچھا بے نیاز رب کو کیا اہم بات ہے جس کے کرنے سے پہلے تو نے اپنی شان کے لائق اللہ کا لفظ استعمال کیا؟ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اِنَّ اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، دیکھیے کتنی اہم بات ہے، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. کہتے ہیں پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں. بھئی ہم بابوں کو، تم انہیں بابا کہتے ہو، تم اپنے ذوق میں انہیں پیر فقیر کا ٹائٹل دے کر لوگوں کو دین سے بیگانہ کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم قرآن کی زبان میں ان ہستیوں کو اولیاء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ کون ہیں اولیاء؟ چند نام آپ نے سن لیے ملک صاحب سے. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، کتنا بڑا نام ہے، ذرا غور کیجیے کتنا بڑا نام ہے کہ ڈاکٹر اقبال جیسا فلسفی بھی رہ نہ سکا، اسے بھی حضرت داتا گنج بخش کے مدار سے جو فیض ملا، اسی بنیاد پہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اقبال نے پھر کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور اقبال کے دل پر جو محبت رسول کا غلبہ ہوا، یہ سارا فیضان تھا داتا صاحب کے مدار کی صحبت کا. اقبال ان شخصیات میں ہیں جو خود بہت بڑا عاشق رسول بھی تھا، لیکن اس نے سارا فیض حاصل کیا تھا سید علی بن عثمان الحجویری ابولقب میں داتا گنج بخش، ان کی قبر انور سے فیض لیا تھا نا. اسی لیے اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم. اقبال داتا صاحب کے بارے میں سید حجویر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم. یہ پیر سنجر راہ حرم میں اقبال نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا کہ میں ہی داتا کی قبر سے فیض یاب نہیں ہوا. اقبال کہتے ہیں میں اکیلا فیض یاب نہیں ہوا، یہاں تو خواجہ خواجگاں عطائے رسول فی الہند سلطان الہند ہند الولی غریب نواز حضرت معین الدین اجمیری جیسی ہستی داتا کی خبر سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں دنیا والوں، لوگ تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے قبروں والے کیا دیتے ہیں. اقبال نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے نا، میں بتاتا ہوں. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت،
یہ پنجاب کی زمین جو زندہ ہوئی ہے، یہاں جو اللہ کے ذکر کے حلقے قائم ہیں، یہاں جو مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں جو مسجدوں میں جماعتیں ہو رہی ہیں، جو قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، دین کی جتنی روشنی نظر آ رہی ہے، اقبال کہتا ہے کہ سید حجویر کو سلام کرو، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ ان کا لگایا ہوا گلشن ہے، یہ ان کی روشن کی ہوئی شمع ہے کہ گھر گھر سے، مسجد مسجد سے حضور کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں میں اکیلا فیض یاب نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں یہاں تو پیر سنجر خواجہ غریب نواز جیسی ہستی داتا کے قدموں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کیا، آج بھی مزار داتا گنج بخش پہ وہ حجرہ مبارکہ موجود ہے، جہاں خواجہ غریب نواز نے اعتکاف بیٹھے تھے، چلہ کشی کی تھی، اور جب چلہ مکمل ہو گیا نا، پھر جاتے جاتے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو ایک پیغام دے گئے۔ جاتے جاتے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ بتا گئے کہ لوگ تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، یہ قبروں والے کیا دیتے ہیں، مزاروں والے کیا دیتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے کو مجھ سے پوچھے نا کیا دیتے ہیں، جو کچھ ملا تھا نا اسی کی بنیاد پہ اپنی انگلی سے داتا کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آغا رکھنا۔ تو قرآن انہیں کون سا ٹائٹل دیتا ہے؟ اولیاء اللہ۔ سارے بولے اولیاء، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ اولیاء اللہ قرآن کا لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، قیامت کے دن کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ، یوں تو 20 آیات ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کو مزید واضح کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ اللہ کا ولی خدا کی زمین پر زندہ ہو یا وصال کر کے زمین کے اندر اپنی قبر میں جلوہ گر ہو، پہلے وہ کھلے میدان میں بیٹھ کر، خدا کی زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں ذکر الہی کا چراغ روشن کرتا تھا، لوگوں کی زندگی کے احوال کو بدلتا تھا، اور جب مزار میں چلا جاتا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مزار میں بھی آنے والوں پر توجہ فرماتے ہیں اور آج بھی آنے والوں کو فیضیاب کرتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا، ایک تو یہ یاد رکھنا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا، لیکن اس میں ایک پہچان بیان کی گئی سورہ یونس کی اسی آیت کی اگلی آیت میں، ولی کی پہچان بیان کی، جن کو تم ہمارے ساتھ نتھی کرتے ہو ہم تو نہ انہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں اور انہیں ہم اپنا بزرگ بھی نہیں مانتے، ہم انہیں پیر بھی نہیں مانتے، ان کو فقیر بھی نہیں مانتے، کیونکہ جس کے متعلق لوگ کہیں، جس کے متعلق لوگ کہیں کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یا جس کے متعلق ولی ہونے کا لوگ گمان کریں گے، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں مان لیتے، ہم تو قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار پر پورا اترے تو اس کے قدموں کی آنکھ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کے جوڑے ہم اپنا تاج بنائیں جس کے اندر وہ معیار نظر آئے جو معیار رب ذوالجلال نے اور یہ اللہ کا قرآن میں بیان کیا ہے، اور وہ معیار جو حدیث پاک میں آمنہ کے لال نے بیان کیا ہے، جو اس معیار پر پورا اترے گا ہم ان سے اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں، ہم اسے درویش بھی مانتے ہیں، ہم اسے مرد قلندر بھی مانتے ہیں اور کامل ولی بھی مانتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں جو ولی کی پہچان بیان کی گئی ہے، نشانی بیان کی گئی ہے، علامت بیان کی گئی ہے، اس معیار پر پورا اترے گا تو آمنا و صدقنا،
اگر معیار پہ پورا نہیں اترے گا تو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. میرے پاس لوہے کی ونگیں پہنی ہوئی ہیں اس قدر بھی، گلے میں سنگلیاں لٹکائی ہوئی ہیں، 5-6 تسبیحاں لٹکائی ہوئی ہیں، اور اس کے بال اور اس کا لباس اور شکل دیکھ کے یوں لگتا تھا 6 مہینے سے نہایا ہی نہیں. مجھے وہ میرے پاس لے کے آئے، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، اس کو نماز نہیں آتی. تو ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے پیر فقیر، یہ ہیں تمہارے ولی. میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے کہا کہ ہم انہیں پیر مانتے ہیں، ہم انہیں فقیر مانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس کی مونچھیں دیکھیں تو وہ تو خلاف سنت ہے، اس کا لباس خلاف سنت ہے، اس کی شکل خلاف سنت ہے، اس کا لباس خلاف سنت ہے، بلکہ دین ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا جو اس کے پورے وجود پر جن چیزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کی تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتا. لہذا بیٹو میرے بچوں یہ تمہیں ورغلایا جا رہا ہے. ہمارے نہ یہ پیر ہیں، ہمارے نہ یہ بزرگ ہیں جن کی شکل و صورت دیکھ کر خوف آئے، یہ ہمارے پیر نہیں ہے. ہمارے پیر تو وہ ہے جو آمنہ کے لال نے ہمیں نقشہ بتایا، جس کے متعلق تم کہو گے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بابا صاحب ہیں، یہ بہت ہی پہنچے ہوئے فقیر ہیں. میں نے کہا ہم تو حضور کی حدیث کی کسوٹی پہ لگا کے دیکھیں گے. آئیے میں اور آپ مل کر اس حدیث میں غور کرتے ہیں. ولی کی پہچان جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کا اس کو تو کلمہ نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں یہ سنیوں پہ ایسے پیر ہوتے ہیں. میں کہ ایسے نہیں ہوتے. ہمارے پیر وہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ. ہمارے پیر وہ ہیں جن کو ایک نظر دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، ایک نظر دیکھیں تو زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جائے، اور جن کی مجلس میں بیٹھے تو رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آئے. جب وہ چلے تو حضور کا چلنا سمجھ میں آئے، جب وہ بات کریں تو آمنہ کے لال کی گفتگو کا مزاج سمجھ میں آئے. جن کی ہر نشست و برخاست سنت مصطفیٰ کی آئینہ دار ہو، ہم تو اس کو ولی مانتے ہیں جو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، ہم اسے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. اس لیے ان کو ہمارے ساتھ متھی نہ کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نوجوان اپنے بھائیوں بچوں جو کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان اور میرے بزرگ عمر رسیدہ تشریف فرمائیں، ایک اور پہچان جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو اسی آیت میں سورہ یونس میں بیان کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور غور سے کان کھول کر سن لو، ہمارا ولی، ہمارا ولی وہ ہے جس کے دامن میں تقوی ہے. بلکہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھیں تو تقوی کا معنی اور تقوی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھے، جس کی مجلس میں بیٹھے، جس کی گفتار کو سنیں، جس کے کردار کو دیکھیں. تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا ایک نقشہ ہمارے دل پہ بھی نقش ہو جائے، دماغ پہ بھی نقش ہو جائے. ہمارے تو وہ پیر ہیں. لہذا قرآن مجید نے کیا بتایا؟ آیت کریمہ ہے یہ قرآن کی، کوئی روایت نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، نہ کوئی میں آپ کو کرامات یہاں سنا رہا ہوں کیونکہ آج موضوع ذرا مختلف ہے. دیکھیے آیت کریمہ، ان اولیاءہ الا المتقون. قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے یہ ہے میرا مسلک، یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے میرا نظریہ، یہ ہے میری جماعت کا نظریہ جو قرآن کا نظریہ ہے. ان اولیاء الا المتقون، کہ اس رب ذوالجلال کا ولی کون ہے؟ فرمایا اس کے ولی تو صرف وہ ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے، جن کے دامن میں پرہیزگاری ہے.
ان اولیاءہ الا المتقون. بھئی تقوی نہیں ہے تو ہم تو اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کسی کے الزام لگانے سے اور بات کرنے سے ذہن کے اندر تبدیلی مت لاؤ. یہ تو اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. ان کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے. وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ آپ ابھی سن چکے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سمجھنے والوں کے لیے اس آیت کریمہ سے بڑا تحفہ میرے پاس نہیں ہے. جو سمجھنا چاہے ایک بہت بڑا تحفہ قرآن کی آیت کی صورت میں اپنے عقیدے, اپنے نظریے, اپنی سوچ, اپنی فکر کا وہ زاویہ جو قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا ہے, میں بطور گفٹ و تحفہ درس میں آنے والوں کو پیش کرتا ہوں. بھئی یہ ہے ہمارے ولی, یہ ہے ہمارے بزرگ. اور وہ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے اور دنیا والوں تمہیں میری رحمت کی طلب ہے, ضرورت ہے, حاجت ہے, آرزو ہے تو سن لو میری رحمت ملتی کہاں ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت تو تمہیں ملے گی تو محسنین کے قریب ملے گی, محسنین کے پاس ملے گی. محسنین کہیں اولیاء اللہ کہا گیا, کہیں متقین کہا گیا, کہیں محسنین کہا گیا. اب یہ بڑی گہری بات ہے لیکن میں اسے آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ تصوف اور یہ طریقت بڑا نازک موضوع ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بہت طویل ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جسے ہم اپنی زبان میں تصوف کہتے ہیں, جسے اپنی زبان میں ہم طریقت کہتے ہیں, جسے اپنی زبان میں معرفت اور حقیقت کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, یہ معرفت والے لوگ ہیں, یہ معرفت والے لوگ ہیں, یہ ہے حقیقت والے. اور میں آپ کو بتا دوں آسان لفظوں میں, معرفت والا کون ہے, حقیقت والا کون ہے؟ یہ ان ملنگوں تلنگوں کو, بھنگیوں چرسیوں کو, بے نمازوں کو, ان کو کہتے ہیں جی یہ معرفت کی دنیا کے لوگ ہیں. مولوی کی لائن اور ہوتی ہے, یہ فقیروں والی لائن. تو قرآن فقیروں کو اولیاء اللہ کہہ رہا ہے, محسنین کہہ رہا ہے. اب قرآن کی روشنی میں ذرا کسوٹی دیکھو, معیار دیکھو, پھر اے میرے دوست پہچان پیدا کرنا, پہچان پیدا کر, اپنے اندر پرکھ پیدا کر, پرکھ, خود پرکھ. کسی عالم سے, بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسوٹی تمہیں میں آج دے کے جا رہا ہوں, اس کسوٹی پہ خود لگا کے دیکھ. اگر قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ پورا اتر آئے تو اللہ کی عزت کی قسم اس کے راستے میں ہم پل کے بچھائیں گے. وہ معیار کیا ہے جسے تصوف کہتے ہو, حقیقت کہتے ہو, معرفت کہتے ہو. میری یہ بات دل پہ لکھ لو, پوری زندگی کام آئے گی. قرآن اسے احسان کہتا ہے, قرآن اسے ایک دفعہ آپ کو بولنے کی تکلیف دوں گا. جسے ہم حقیقت کہتے ہیں, جسے ہم معرفت کہتے ہیں, جسے ہم فقیری کہتے ہیں, جسے ہم درویشی کہتے ہیں, اس کو قرآن کن لفظوں سے تعبیر کرتا ہے؟ احسان سے. احسان یہ ایک لفظ ہے, احسان ذرا یاد رکھنا, کیونکہ محسنین کا لفظ آیا, احسان والے. اللہ کی رحمت ملے گی تو احسان والوں کے پاس ملے گی. احسان کیا ہے؟ محسنین وہ ہیں جن کے پاس احسان ہے. تو احسان کیا ہے؟ آئیے یہ حدیث بھی میں چاہوں گا میرا ہر سننے والا اچھی طرح سے سمجھ لے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, اتنی مشہور حدیث کہ اس کا نام ہی حدیث جبریل ہے. حدیث جس کسی سے پوچھ لو, کسی
مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث جبریل کیا ہے؟ حدیث جبریل کا میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ جبریل امین آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر سوال کرتے تھے۔ جبریل آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کیے، اور اس نیت سے سوال کرتے تھے، اس لیے سوال کرتے تھے، یہ بھی ہمیں حضور نے بتلایا۔ سوال اس لیے کرتے تھے کہ میں پوچھوں گا، آقا جواب دیں گے، جتنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مسئلے کا پتہ چل جائے گا، اور میرے پوچھنے پر یہ حدیث بن جائے گی، اور قیامت تک آنے والی حضور کی امت حضور کی تعلیم سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ 3 باتیں پوچھی نبی پاک سے جبریل سے، ان میں سے 2 باتوں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پھر میرا موضوع نہیں، بیان لمبا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ، حضور اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں 3 سوال ہیں۔ تیسرے سوال کا تعلق میرے موضوع سے ہے، تصوف، طریقت، درویشی، فقیری۔ اسے قرآن کی زبان میں محسنین، احسان والے کہا گیا۔ تو احسان، درویشی، فقیری، حقیقت و معرفت، اس کے لیے ہمارے دین نے ہمیں لفظ دیا ہے احسان، اور جو احسان کی نعمت و دولت سے مالا مال ہوتا ہے اسے قرآن محسن کہتا ہے۔ محسن کی جمع محسنین۔ تو یہ محسنین جو ہیں یہ کون ہے؟ احسان والے۔ محسنین کون ہے؟ احسان والے۔ احسان، میرے لفظوں پہ غور کرنا، ایک کیفیت کا نام ہے۔ احسان ایک کیفیت کا نام ہے۔ جبریل نے سوال کیا تھا نا، حضور احسان کیا ہے؟ مل احسان یا رسول اللہ۔ جبریل نے سوال کیا تو حضور نے جواب کیا دیا، سنو ذرا غور سے، یہ ہے طریقت، یہ ہے حقیقت، یہ ہے معرفت، یہ ہے فقیری، یہ ہے درویشی۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے غور سے سننا میرے جوان بھائیوں، بچوں، غور سے میرے آقا کی حدیث سننا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک۔ یہ حدیث جبریل، حدیث کی معروف و مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل تو نے پوچھا ہے احسان کیا ہے، تو سن، احسان یہ ہے کہ بندہ جب رب کی عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر تیری یہ کیفیت، تیرا ذہن اس لیول پہ نہیں آتا، تو فرمایا فَإِنَّهُ يُرَاكَ، پھر کم از کم یہ تو کیفیت اپنے دل پر، دماغ پر، قلب و جگر پر غالب کر لے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھتا ہے، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ جس کو، غور کرنا میرے لفظوں پر، جس کو یہ کیفیت حاصل ہوگی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اسے محسن کہا جائے گا، وہ احسان والا ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں یہ محسنین ہیں، یہ احسان والے ہیں۔ یہ جب اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کے جلووں میں گم ہو کر، انوار و تجلیات کے جیلوں میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے گویا اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی، جن کا عرس مبارک اسی سفر کے آخری اشرے میں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے نا، اور اپنی 7 ہڈیاں زمین پر ٹکاتا ہے، اپنی ناک زمین پہ ٹکاتا ہے، پیشانی زمین پہ ٹکاتا ہے، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں، دونوں ٹخنوں کی ہڈیاں، پاؤں کی ہڈیاں زمین پہ ٹکا کر
جب پوری لگن سے وہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ احسان والوں کی اور ہماری عام نمازوں میں یہی فرق ہے۔ ہم اپنی نماز کی 4 رکعتیں پڑھتے پڑھتے دکان کا سارا حساب نماز میں کر لیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ جب نماز پڑھتے ہیں نا، اولیاء اللہ، پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، دائیں بائیں کی خبر وقت نہیں ہے، ورنہ بہت سے اولیاء اللہ کے میں آپ کو احوال بتاتا کہ دوران نماز علم ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہی سلام پھیرا تو فرمایا یہ کیا ہوا ہے؟ کہ حضرت آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ واقعہ پیش آ گیا۔ استغراق کی کیفیت، انہماک کی یہ کیفیت، یہ کن کو حاصل ہے؟ اولیاء اللہ۔ یہی تو فرق ہے نا۔ کئی ایسے لاحجار قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ولی بھی تو ہماری طرح کا ہوتا ہے نا بھائی، وہ تیری طرح کا کہاں ہے، تو ان کی طرح کہاں ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ عجیب تماشا بن گیا، عجیب تماشا، اولیاء اللہ کے خلاف زبانیں کھل گئیں، جو کچھ من مرضی میں آ رہا ہے ولیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہر نمازی سے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، جو بھی نمازی ہے 5 وقت کا، میں ہر نمازی سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ یہ بکتے ہیں کہ جی ولی بھی تو ہماری طرح کے ہیں، بھائی وہ تو بندے ہوتے ہیں نا۔ کسی بزرگ کے نیچے کسی نے مصلی بچھا دیا، وہ تن بدن میں آگ لگ گئی بے ایمان کے، کہتے ہیں وہ ہماری طرح کا ہی بندہ ہے نا، اس کے نیچے جائے نماز کیوں بچھائی ہے؟ میں نے کہا پھر امام کے نیچے سے اٹھا دے جائے نماز، تو اتنا جیلس ہو رہا ہے ولی کو دیکھ کر، تو پھر امام سے نیچے بھی مصلی کھینچ لینا۔ وہ مصلی اس لیے بچھایا ہے کہ آنے والوں کو پتہ چلے مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام اس مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری طرح ہے، لیکن جب نماز میں جاتا ہے تو یہی کہتا ہے، جو کہتا ہے ولی ہماری طرح کے، ولی ہماری طرح کے ہی بندے ہیں نا۔ اور نماز میں تو کہتا ہے یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلانا، غیر المغضوب علیہم، اے رب ذوالجلال جن پر تیرا غضب ہوا، قہر ہوا، ان کے راستے پہ نہ چلانا، ولا الضالین، اور جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا۔ معلوم یہ ہوا سورہ فاتحہ نمازیوں، نماز پڑھنے والوں، سورہ فاتحہ نے بتا دیا کہ 3 قسم کے بندے ہیں اللہ کے۔ ایک وہ بندے جن پر رب نے اپنے انعام کی بارشیں کی، وہ انعام یافتہ اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، مقبول ہیں، پیارے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس پر رب کا قہر نازل ہوا، جس پر رب کا غضب ہوا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، تو برابر کیسے ہو گئے؟ اسی لیے نماز میں ہاتھ باندھ کے بڑی عاجزی سے اپنے رب سے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک تیرے وہ بندے جن پر تیرا غضب ہوا، قہر نازل ہوا، ایک وہ بندے جو بھٹک گئے، ایک وہ بندے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اے میرے رب ذوالجلال مجھے چلانا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام کی بارشیں ہوئی ہیں۔ تو پھر فرق ہے یا نہیں؟ یہی جب ڈیرے پہ بیٹھتا ہے نا، پنچایت لگتی ہے، کسی کا معاملہ زیر بحث آئے، ڈسکشن ہو کسی کے میٹر پہ، پتہ لوگ کہتے ہیں چودھری جی بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ تیرا معاملہ ہے تو بندے بندے میں فرق ہے، لیکن محبوبان خدا کی باری آئے، مقبولان بارگاہ خدا بندی کی باری آئے، اللہ کے پیاروں کی باری آئے، تو کہتے ہیں ہماری طرح کا بندہ ہے۔ معلوم یہ ہوا ہماری طرح کا نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اپنے انعامات کی بارشیں فرما کر
اپنے اتنا قریب کر لیا ہے، اپنے اتنا قریب کر لیا ہے، اسے محسن کا ٹائٹل دیا، اسے اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیا، اسے ابرار کا ٹائٹل دیا، اسے محسنین کا ٹائٹل دیا۔ انہیں محسنین کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور رہو تو کم از کم رب تو دیکھتا ہی ہے نا، یہ تصور غالب کا۔ آئیے اب قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ لیں، بھئی ایک بیماری ہو تو اس کا رونا روئے بندہ، یہاں اتنی جہالت۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا بڑا لکھا دور ہے، میں نے کہا یہ جہالت کا دور ہے، میں اسے دور جہالت تصور کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیے یہ جہالت نہیں تو کیا ہے، کہتے نہیں جی ان دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، اویئرنیس آ گئی ہے۔ میں کہ اچھی آئی ہے بھائی، یہ کہتا ہے یہ ہمارا پیر جو ہے نا، ہمارا بابا صاحب، یہ دل کی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ساری دنیا مسیحی گئی نماز پڑھنے، یہ سگریٹ کا کش لاتا ہے تے بہ کے چرس کا سگریٹ پیتا ہے، یہ تھوڑا پیر ہے؟ یہ ہمارے ساتھ نتھی کرتے ہیں نا، سنو یہ ہمارا پیر نہیں ہے جو آپ کو کہے نا جی ساڑھے پیر صاحب دل دی نماز پڑھ دینے، یہ روزہ بھی دل وچ رکھ دینے۔ میں نے کہا بے وقوف ہو، آج تک کسی کو دل کی نماز کا پتہ نہ چلا، اس چرسی اور بنگی کو پتہ چلا دل کی نماز۔ اور جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، یہ اتنا دور جہالت ہے، اتنی جاہلیت اور جہالت، کلمہ پڑھنے والا یہ مسئلہ نہ سمجھ سکا کہ آمنہ کے لال جہاں سے دین چلا، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، جن کا کلمہ پڑھ کر ان کے غلام ہوئے، وہ تو 5 وقت مصلی پہ تشریف لا کر خود امامت فرمائے۔ یہ ہمارے پیر شیر نہیں ہیں، یہ پیر ہیں۔ ہمارے تو پیر وہ ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں جدوں بھی جاؤ گے کدی رکوع وچ نظر آؤ گے، کدی سجدے وچ نظر آؤ گے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ہیں ہمارے پیر۔ یہ دل کی نماز والے نہیں ہیں، یہ ظاہری نماز والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب بھی دیکھو گے تمہیں کہاں ملیں گے؟ نماز کی حالت میں ملیں گے۔ اپنے رب سے لو لگا کے بیٹھے، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لہذا یہ سمجھو اور یہ پہچان پیدا کرو، حضرت داتا گنج بخش کا نام لیتے ہو، پوری گجر برادری 3 دن کے لیے دودھ کا نذرانہ داتا صاحب بھجواتی ہے۔ میرا ایک گجر دوست ہے، اس نے کہا کہ یہ 3 دن ہم اپنے گھر میں دودھ نہیں رکھتے، اور اسی گجر صاحب نے مجھے بتایا، چودھری صاحب نے، کہ جس کو سال بھر خالص دودھ پینے کے لیے نہ ملے نا، 3 دن داتا صاحب کے قدموں پہ بیٹھ جائے، ہر روز خالص دودھ ملے گا، خالص دودھ ملے گا۔ 1000 سال، وہ 1000 سال ہونے کو ہے داتا صاحب کو، 1000 سال سے گجر برادری سارا دودھ داتا کے قدموں میں لے کے اللہ کی مخلوق کو پلاتی ہے۔ کیوں؟ اور گاؤ ساڑھے وڈے وڈیرے نو کلمہ پڑھایا داتا گنج بخش نے۔ یہ اسلام کی شمع ان کے دلوں میں تو کون روشن کرنے والا ہے؟ داتا گنج بخش ہے۔ وہ تو راجہ تھا نا، رائے راجو۔ دودھ، ایک خاتون تھی بوڑھی، دودھ لے کے جا رہی تھی۔ میرے داتا صاحب نے فرمایا بی بی ہم مسافر ہیں اور پردیس سے آئے ہیں، یہ دودھ ہمیں دے دے۔ اس نے کہا بابا دودھ تو تمہیں دے دیتی، لیکن کروں کیا؟ ہمارا جو راجہ ہے نا، ریاست کا راجہ بھی تھا رائے راجو، اس کو ہم، وہ جوگی ہے، جوگی کاڑا علم کرتا ہے، کالا جادو ٹونا، اگر ہم دودھ نہیں دیتے تو ہماری بھینسیں جو ہیں ان کے تھنوں سے خون آتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، اس لیے بابا تمہیں دودھ نہیں دوں گی، میں تو رائے راجو کو دیں گی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، دودھ آج مجھے دے دے، زندگی بھر تیری بھینسوں کے تھنوں میں کبھی خون نہیں آئے گا۔
اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تجھے دودھ کی کمی نہیں آئے گی۔ اس نے کہا چلو آج بابا کو دودھ دے دیتی، پیش کر دیا۔ جب واپس گئی تو دیکھا سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، کوئی خون شون نہیں آیا تھنوں میں۔ وہ بی بی تھی، اس نے دوسرے گجروں کو جا کے بتایا، وہ دوسرے دن سب دودھ لے کے آگے نذرانہ پیش ہو رہا ہے۔ بھائی راجو کہنے لگا کہ میرے پاس نذرانے آتے تھے، آنے بند ہو گئے، کیا ماجرا ہے، چکر کیا ہے؟ کسی نے بتایا وہ دودھ لے گیا ہے تو بھینسوں کے تھنوں سے کوئی خون شون نہیں آ رہا۔ اس نے بڑا کالا چلایا مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ آیا، اس نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح کون بابا آیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ راوی کے کنارے بیٹھا ہے، راوی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے نا جادو کے کرتب دکھانے شروع کیے۔ ادھر سے آیا تو فضا میں ادھر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے، وہاں سے اڑ کے ادھر جا رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن پر آگندہ ہو جاتے ہیں نا، ان کو کیا پتا، شوبدہ بازی دیکھ کر اصل پیروں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہوا، ہاں ایسے ہی کچھ ہوا۔ بعض مریدوں کے دل میں وسوسہ آ گیا، انہوں نے کہا پیر تے ہے نا جڑا اڑدا ہے ہوا وچ، اے آندا نماز پڑھو تے تسبیحاں پڑھو تے قرآن پڑھو، اے چنگا جڑا اڑدا ہے ہوا وچ۔ میرے داتا گنج بخش نے جب سمجھا نا کہ مریدوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہے، وہ اڑ رہا تھا رائے راجو۔ آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکڑی کی کھڑامیں پہنتے تھے، آپ نے اپنی کھڑا مبارک کو حکم دی نا کہ جا اس کو نیچے لے کے آ، اپنے نالین کو حکم دیا اس رائے راجو کو نیچے لے کے آ۔ اس نے کہا دیر نہیں لگتی، ابھی لے کے آتی ہوں۔ کھڑائیں اڑی ہوا میں، پٹک پٹک سر میں جوتے لگے۔ وہ کھڑائیں سر میں لگی نہ آ کے تو جو اڑان سی ساری ختم ہو گئی، جادو شادو ختم، کالا شالا ختم۔ نیچے گرا نا رائے راجو، جیسے ہی نیچے گرا میرا داتا گنج بخش علی بن عثمان اجویری نے فرمایا وہ بھی کو کرتب ہے تو کڈ نہ باہر، وہ چلا اپنا کالا کر جادو۔ انہوں نے کہا میری بس۔ رائے راجو کہتا ہے میری بس، تیرے علم کے آگے میرا جادو کیا اثر کرے گا؟ فرمایا علم نہیں ہے میرا، میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا۔ سچے پیر جھوٹے میں یہی تو فرق ہے۔ اور دو نمبر کہتا ہے ویکھے ہی میرے توحید دا کمال، پھر ویکھے ہی میں راتی چلا کیتا ہے فروخ آباد دی نہر دے کنارے تیرے واسطے۔ اور جو ایک نمبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، وہ کہتا ہے او مریدا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ جو عنایات ربانی دیکھ رہے ہیں میرے رب دا میرے تے فضل ہے۔ رائے راجو کہنے لگا پھر دیر نہ کرو، میرے بھی غلام بناؤ نا۔ پھر یہ داتا صاحب کے قدموں پہ اسلام قبول کیا۔ اس خوش نصیب کا نام شیخ ہندی ہے، شیخ ہندی۔ اور صرف مسلمان نے کیا، میرے داتا نے اس کے قلب پر ایک نگاہ ڈالی، اس کے اندر کی سمائیاں کر کے علم نور اس کے عطا کر دیا، اس کا قلب روشن ہو گیا، اور اس کو ایک نظر میں سلوک کی منازل طے کرا کے مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیا۔ داتا کے قدموں میں آج بھی اس کی خبر ہے، شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ گجر برادری ساری مرید ہو گئی داتا صاحب کا۔ نہیں 3 دن عرس ہے داتا کا، یہ دودھ ہم استعمال نہیں کرتے، 3 دن جائے گا تو داتا کے مزار پہ جائے گا۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اولیاء اللہ، محسنین، ابرار۔ یہ دوستو آخری 2 باتیں غور سے سن لو۔ اتنا مقام ہے ولی کا یار، اتنا مقام، پیغمبر کی دعا، پیغمبر کی دعا۔ اور سنو جن کو بابا کہہ کر نفرتیں دلاتے ہو، یہ اللہ کے ولی ہیں، آؤ۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ قرآنی دعا ہے، اللہ موت آئے تو اسلام پر آئے،
اور بے نیاز رب جب موت آ جائے، روح پرواز کر جائے، مجھے وہاں پہنچا دینا جہاں تیرے ولی رہتے ہیں۔ طواف کعبہ کے وقت دعا مانگتے ہو، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ جنت میں بھیجنا، مگر اکیلے نہ بھیجنا، اپنے ولیوں کی بعیت میں جنت میں بھیجنا۔ دوستو، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، دوست ہیں، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، لا یشقا جلیسہم، ان کی مجلس و صحبت میں بدبخت آئے تو نیک بخت بن جاتا ہے۔ ان کی صحبت میں آ کر چند گھڑیاں بیٹھ جائے، اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر کے خوش نصیبی میں بدل دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے انہی کے متعلق کہا ہے، نئے لشکر و سپاہ میں، نئے تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر اقبال نے ان ساری ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کی۔ امام احمد رضا کے بارے میں فرمایا، ڈاکٹر اقبال نے کہا، میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوی کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور مجدد پاک جن کا عرس سفر کی 28 کو ہے، اقبال ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے بغیر نہ رہا۔ اقبال نے کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اقبال کہتے ہو، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، دل میں وہ سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جسے بربط کیا خبردار۔ دعا مانگو، داتا حضور کا عرس آ رہا ہے، دعا کرو اللہ ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمارے حال پہ بھی رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معبود لک۔